عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم غزل گو شاعر احمد ندیم قاسمی کی دوسری غزل پڑھیں گے، جو کہ ہمارے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے۔ آج کے لیکچر کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ ہم احمد ندیم قاسمی کا تعارف، ان کی شاعری کا جو پس منظر ہے، جو موضوع ہے، وہ پڑھیں گے، اور پھر غزل کا متن اور غزل کے اشعار کی تشریح اور حوالہ جات۔ تو سب سے پہلے دیکھیے احمد ندیم قاسمی کون ہے۔ احمد ندیم قاسمی یہ ایک مذہبی گھرانے سے بنیادی طور پر تعلق رکھتے ہیں۔ 1916 میں پیدا ہوئے، 15 سال کی عمر میں انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ باقاعدہ کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، اپنے چچا عبد المجید سالک اور اختر شیرانی سے اصلاح لیتے رہے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ، یعنی ایسے شاعر اور ادیب ہیں کہ آپ کے سلیبس میں ان کا افسانہ بھی شامل ہے، سفارش، جو ان کے افسانہ کے مجموعہ کپاس کا پھول سے اخذ کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اور حصہ غزل میں سے 2 غزلیں بھی ان کی غزلیں بھی شامل ہیں۔ تو اس سے آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نامور صحافی بھی ہیں، نامور اور بے باک صحافی ہیں۔ ان کی شہرت کی ایک وجہ صحافت کے میدان میں بھی ہے۔ افسانہ نویس بھی ہیں، اور ان کے شاعر کا جو افسانے ہیں ان میں دیہاتی زندگی اور یعنی ایک عام انسان کی جو زندگی اور اس کے جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ ڈرامہ نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، منفرد شاعر ہیں، مضمون نگار بھی ہیں، مزاح نگار، اور ان کی شاعری میں طنزیہ اور مزاحیہ کتاب بھی شامل ہیں۔ اردو ادب کے 2 مشہور رسالے پھول اور تہذیب نسواں کے مدیر بھی رہے۔ ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن رہے۔ ترقی پسند تحریک عزیز طلبہ بتاتے جائیں، یہ ایک ایسی تحریک ہے جس نے ادب برائے ادب سے نکال کے، یعنی اس کو ہجر و فراق کی کیفیات سے اور محبوب کی زلفوں اور رخسار اور لبوں کے اس میدان سے نکال کے اس کا جو حدود ہے وہ وسیع کی، اور اس کو ادب برائے زندگی میں لایا کہ ایک عام انسان کی زندگی کے جو مسائل ہیں، غم اور بھی ہیں زمانے میں محبت کے سوا، ان کو ہم اس کا موضوع بنائیں۔ اور 1936 میں جب پریم چند نے اس کا پہلا خطبہ دیا تھا، تو اس خطبے کا تھوڑا سا اقتباس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح طور پر بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت و حرکت پیدا نہ ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کا سچا استقلال پیدا نہ کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے۔ یعنی یہ چیزیں کہ زلف اور رخسار اور لب اور ہجر و فراق سے نکال کے یہ چیزیں بھی، یہ ترقی پسند تحریک، تو اس کے بھی یہ سرگرم رکن رہے۔ ان کی شاعری میں انسانی عظمت کا نمایاں تصور پایا جاتا ہے۔ حالات کا، ایک عام انسان کی، غریب انسان کی جو مسائل ہیں اس کا صحیح طور پر تجربہ ہے انہیں۔ مثال کے طور پر ایک سرمایہ دارہ اور ذمہ دارہ جو سوچ ہے، اس کا ایک غریب کے لحاظ سے، اور کس طرح وہ ان کا حقوق کا جو ہے وہ پامالی کرتے ہیں، اور ان کی عزت و عصمت پہ کس طرح ڈاکے ڈالتے ہیں۔ وہ ایک ان کا قطعہ ہے کہ 2 بیگھہ زمین کا کاشت کے لیے دے کے مجھے کرتا ہے چھپ چھپ کے میری بیٹی کو اشارہ، 2 بیگھہ زمین کا کاشت کے لیے دے کے مجھے کرتا ہے چھپ چھپ کو میری بیٹی کو اشارہ، محنت تو بکا کرتی ہے غیرت بکا نہیں کرتی، افلاس کا مارا دہقان پکارا۔ تو یہ جو اندرونی معاملات ہیں ان کا صحیح تجربہ ہے، حیات انسانی کی صحیح ترجمانی ہے۔ انسانی دکھوں پر آنسو بھی بہاتے ہیں، اور ان دکھوں کا مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو آج ہم غزل پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا ایک مجموعہ 1966 میں شائع ہوا تھا، محیط۔ اس
مجموعہ سے یہ ایک غزل لی گئی ہے۔ اس کے ویسے تو 13 اشعار ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہاں 4 اشعار ہیں۔ تو وہ جو ہماری دوسری غزل ہے، میں اس کا آپ کے سامنے تھوڑا سا متن پڑھ دیتا ہوں۔ وہ متن کچھ اس طرح ہے کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے، ندیم زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ یہ تھا ان کا پہلا شعر۔ اب ہم پہلے شعر کے دوسری غزل کے پہلے شعر کے مفہوم کی طرف آتے ہیں، جس میں یہ کہتے ہیں کاش کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ سورج چمکتا ہی رہے، یعنی کاش، جو پہلے شعر کا مفہوم ہے کہ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ سورج چمکتا ہی رہے۔ یہاں عزیز طلبہ دیکھیے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ یعنی ایک تو معجزہ ہو جائے اور پھر سورج چمکتا ہی رہے، تو یہ تو بات جو ہے اصول فطرت کے خلاف ہے، ناممکن بات ہے۔ اور جو اللہ نے بنایا ہے دن اور رات، وہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور وہ نظام تبدیل ہوتا رہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کس لیے بنایا اور رات، اور وہی اللہ ہے جو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ وہی رب ہے۔ تو اس نظام کو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس فطرت کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ہو جائے کہ سورج چمکتا ہی رہے، یعنی کبھی رات نہ آئے، روشنی ہی رہے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے اگر یہ اصول فطرت بات کی ہے تو کیوں کی ہے، کس وجہ سے کی ہے۔ ایک تو اس میں یہ یعنی ایک عنصر دیکھیے، اس میں یہ بھی ہے کہ اتنی ترقی ہم نے کر لی ہے کہ ہم نے پرندوں کی طرح جہاز لوہا وہ ہم نے اڑانا شروع کر دیا، سمندروں کا سینہ چیر دیا ہے، زمین کے اندر سے ہم نے خزانے نکال لیے ہیں، یہ سارے نظام ہم نے، اور دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، یعنی فاصلوں کو ختم کر دیا ہے۔ آپ پوری دنیا میں، پوری دنیا آپ کی ایک کلک پر موجود ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں پھر یہ رات کیوں آ جاتی ہے اگر آپ نے اتنا ہی یعنی دنیا پہ عبور کے عروج عالم میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے، کہ آپ نے اتنی ترقی جو کر لی ہے تو پھر یوں ایسا کر کے دکھاؤ کہ یہ رات جو آتی ہے، سورج جو غروب ہوتا ہے، یہ غروب نہ ہو، رات نہ آئے، یہ سورج ہمیشہ چمکتا ہی رہے اور اس کی روشنی برقرار رہے۔ اس چیز کی جو خواہش ہے ان کے دل میں کیوں پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو ہے کہ شعراء کے ہاں یا جتنے بھی ادب ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ رات کو یا اندھیرے کو وہ ظلم کا اور ناانصافی کا اور جبر و تشدد کا اور چوری کا اور برائیوں کا استعارہ مانتے ہیں، اور جس اندھیرے میں عدل و انصاف نہ ہوتا ہو، چوری اور ساری برائیاں ہوں، تو کون چاہتا ہے کہ وہ لمحہ، وہ دن، وہ موسم وہ آئے؟ لیکن یہ تو جو کیونکہ ایک فطرت ہے اور یہ آ کر ہی رہنا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ہو جائے۔ یعنی دنیا میں جو انسانی رویے بدل رہے ہیں، جو انسانی رویے بدل رہے ہیں اور جو انسانی اور جن سے کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کا نظام بدل رہا ہے اور عام انسان کی اور یعنی غریب اور شریف النفس انسان کی زندگی اجیرن بن رہی ہے، وہ موسم نہ آئے اور وہ کیفیت نہ آئے۔ تو وہ کیفیت یا وہ موسم وہ کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا، اندھیرا چھا جانا، اندھیرے میں چونکہ برائیاں اور دن میں اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اندھیرا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں، روشنی کے مقابلے میں عام انسان کے لیے، وہ غریب انسان کے لیے، یعنی ایک جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے تو رات سکون ہے، لیکن دکھوں کے مارے انسان کے لیے، یا پھر اگلی بات میں یہ دیکھیں کہ ہجر و فراق کے مارے انسان کے لیے بھی رات جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ نہ ہو، یہ پھر یوں ہو جائے کہ یہ رات نہ آئے
ہمیشہ دن ہی رہے. جو انہوں نے اب لفظ معجزہ کا مطلب کہ اب تو کچھ اور ہی، اعجاز کا مطلب معجزہ سے کیا، یعنی کوئی ایسی بات جو حیران کر دینے والی ہو. اور حیران کر دینے والی بات یہی ہے کہ اصول فطرت کے خلاف یعنی یہ بات کرنا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمیشہ سے کیا ہو جائے کہ سورج کبھی غروب نہ ہو. کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے تو مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، یہ نہ ہو. دوسرا شعر دیکھیے جی، اس غزل کا جو دوسرا شعر ہے وہ ہے کہ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سقراط، مجھے زہر پلایا جائے. اس کا مفہوم دیکھیے کہ ایسے حاضر کے انسان سے تعارف ہوا تو کہنے لگا کہ میں زمانہ حال کا سقراط ہوں، مجھے زہر پلایا جائے. اب یہاں دیکھیے، یہاں ایک تو تلمی استعمال ہوئی ہے سقراط کون تھا؟ سقراط یونان کا مشہور فلاسفر تھا جس نے یہ آفرینش عالم اور ارتقاء انسانی یہ اس کے نظریات کیے تھے. اور جو وقت کے یعنی بڑے بڑے سادھو تھے اور پجاری تھے، ان سے اس کا تصادم ہوا اور اس کے بدلے میں اسے یہ کہا گیا کہ یا تو آپ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں یا پھر آپ کو سزا کے طور پر یہ اس یعنی جو تعذیب تھی یونان کی، جیسے ہمارے ہاں پھانسی ہے تو اس وقت اس کو زہر کا پیالہ پلایا جاتا تھا. تو سقراط نے کہا تھا میں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتا، مجھے موت قبول ہے. ہاں ان کو پتہ تھا کہ اگر میں اپنے نظریے پہ قائم رہتا ہوں اور مر جاتا ہوں تو میں مرتا نہیں ہوں، بلکہ کیا ہو جاتا، میں پھر مر کے بھی زندہ رہوں گا اپنے نظریے کی. کیونکہ جو جہاں حق کے لیے نظیر اپنی گنوا دیتے ہیں تاریخ نے اس کو کبھی مردہ نہیں لکھا. اب یہ بات کہ عصر حاضر کا انسان کیا ہے؟ عصر حاضر کا انسان بھی وہ بھی اب اپنے اندر سے مصلحت پسندی کو چھوڑ چکا ہے. وہ بھی اب اندھے کو اندھا کہنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے. وہ بھی کتے کو سانپ کہنے، اس کو بکرا کہنے والا نہیں ہے، یعنی باطل کو حق کہنے والا نہیں ہے. آج کا انسان جو ہے اس کے اندر کم از کم کو تھوڑا بہت شعور پیدا ہو چکا ہے کہ وہ کوئی حق بات کرنے والا ہے، کوئی حق بات کر سکتا ہے. ہاں اب جو اس دور میں بھی جو حق بات کرتے ہیں تو یہ تو شروع سے ایک دستور رہا ہے کہ شروع سے یہ دستور کیا رہا ہے کہ حق پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، حق پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے کہ جب بھی کوئی باطل کے خلاف اٹھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نمرود کے خلاف اٹھے تو آگ میں جانا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، فرعون کے مقابلے میں اٹھے تو ہر فرعون کے لیے موسیٰ اللہ نے پیدا کرنا ہوتا ہے. آپ حضرت امام حسین کا دیکھ لیں، ان کا مقابلہ یزید سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرب کے بڑے بڑے سردار، ان سے مقابلہ تھا. تو یہ تو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور جو ہے وہ انسان اس میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ حق بات کر سکتا ہے اور وہ حق بات کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس حق بات پہ اگر اسے پھانسی پہ بھی دار پہ بھی لٹکنا پڑے تو وہ لٹکنے کے لیے تیار ہے. یعنی آج کا انسان ہے وہ اصولوں پہ سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے. تیسرا شعر اس غزل کا دیکھیے کہ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت سے کسی کو بھی جائے فرار نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کو جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے. اب یہاں دیکھیے عزیز طلبہ، یہاں عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان سوچے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، یعنی اسے مرنا ہے تو مرنے سے پہلے اسے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہونا چاہیے، مجھے زندگی کس طرح گزارنا چاہیے. اسے آداب زندگی، معاملات زندگی، اخلاق زندگی، حیات زندگی اور نظریہ حیات یہ تو اور مقصد حیات یہ تو معلوم ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے بات تو یہ تو مقصد حیات تو اللہ نے بتا دیا ہے. کیا؟ سورہ ملک میں 29 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب وہ احسن عمل کون سے ہیں؟
اللہ قرآن میں ہم نے موت اور حیات کا نظام ہی اسی لیے چلایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے اچھے عمل کون کر کے آئے ہیں۔ وہ اچھے اعمال کیا ہیں؟ وہ اچھے اعمال میں سب سے پہلے یہ شعور زندگی، مقصد زندگی، حیات زندگی، آداب زندگی، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ آداب زندگی کیا ہے؟ آپ کے معاملات، آپ کی اخلاق، آپ کے بول چال، یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک انسان نو سے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ تو ان لوگوں کو جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور ان کی زندگی کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہے اور سونا ہے، تو ان کو تو اللہ نے شر و دباب کہا ہے، بدترین جہاں، یہ تو زمین پہ بوجھ ہیں۔ ہاں، مقصد ہونا چاہیے اور اس مقصد پہ انسان زندگی گزارے۔ اس چیز کا وہ جو وائز ہیں اور جو ناصح ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ موت سے کوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نے مرنا ہے، کوئی موت سے کب تک بھاگ سکتا ہے؟ ہاں، ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو تم بتاؤ کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارے جینے کا، تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے، کہ موت سے کس کو رسوگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا، کیونکہ یہ جو ہے نا، یعنی انسانوں کے اندر سے انسانیت کا جو خاتمہ ہے، یہ شعراء کا شروع سے نوعا رہا ہے کہ یہ انسانوں کے اندر سے انسانیت کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور غالب نے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ تھا غالب کو اس کا احمد ندیم قاسمی کی دوسری غزل کا تیسرا شعر۔ چوتھا شعر جو مقطع ہے، مقطع چونکہ پیپر میں نہیں آتا، ہم یہاں پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کی حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ یعنی اس دور میں بھی لوگ ہمیں یوں کہتے ہیں کہ آپ کا جو یعنی انداز ہے، اگر آپ کے اندر کسی کی اصلاح کا بھی ہے تو اصلاح کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ کیا کرو کہ زخم کو زخم نہیں پھول بتاؤ۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جبر و تشدد اور اوپر سے حکمرانوں کی طرف سے ہمیں یہ ہے کہ آپ اندھے کو اندھا نہ کہو، آپ غلط کو غلط نہ لکھو نہ کہو۔ یہ شعراء اور یہ جو ادباء ہیں وہ یہ تو کام کر نہیں سکتے، لیکن اوپر سے چونکہ انہیں جو آمریت ہوتی ہے، جو آمر اور جو حکمران اور جو یعنی جنہیں حق برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرو، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے۔ اب یہ چونکہ زخم اور پھول دونوں کا رنگ اور دونوں کا جسم یعنی وجود ایک سا ہوتا ہے، تو کسی کو کہا جائے کہ یہ زخم ہے، آپ زخم، بلکہ کیا اس انداز سے بتاؤ کہ زخم نہیں، یہ پھول ہے۔ یہ تھا ہمارا یعنی آج کی غزل اور آج کا لیکچر احمد ندیم قاسمی کی دوسری غزل پہ۔ آپ کا جو ہوم ورک ہوگا وہ یہ ہے کہ اس میں سے کم از کم کسی ایک شعر کی تشریح وہ آپ ضرور لکھیے، 2 سے 2.5 پیج، اور اس میں حوالے ضرور ہوں۔ السلام علیکم۔